یہ کہانی ایک چھوٹے پرسکون مگر تھوڑا سا شور مچانے والے گاؤں گلاب پور سے شروع ہوتی ہے۔ گاؤں میں ہر طرف کھیت، باغ اور نہر کا ٹھنڈا پانی بہتا ہے۔ اسی گاؤں کے کونے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں رؤوف نام کا ایک غریب مگر دل کا امیر کسان رہتا تھا۔ رؤوف دن رات محنت کرتا تھا مگر قسمت جیسے اس سے ناراض تھی۔ فصل کبھی بارش کی کمی سے خراب ہو جاتی، کبھی کیڑوں سے۔ ایک دن وہ شہر کی منڈی سے بیج خرید کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس نے میلے کچیلی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت نے رؤوف کو روکا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا یہ بیج لے جا، اس کا خیال رکھنا، یہ عام بیج نہیں ہے۔ رؤوف نے بیج کو دیکھا، وہ چھوٹا سا چمکتا ہوا سنہری جھلک والا تھا۔ رؤوف نے پوچھا، یہ بیج ہے یا موتی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہنس کر کہا، یہ باتیں کرتا ہے لیکن تمہیں یقین شاید بعد میں آئے گا۔ رؤوف نے حیرت سے بیج لیا اور گھر آ کر ایک چھوٹے سے گملے میں بو دیا۔ اگلی صبح جب رؤوف پانی دینے آیا تو اچانک ایک نرم سی آواز آئی، ارے ذرا آہستہ پانی ڈالو، میں ڈوب جاؤں گا۔ رؤوف نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر اس کے پاس کوئی نہ تھا۔ پھر آواز آئی، یہاں نیچے تمہارا بیج۔ رؤوف نے گمبھیر لہجے میں کہا، بیج بات کر رہا ہے؟ بیج ہنسا، ہاں بھائی، میں دنیا کا واحد بولتا ہوا بیج ہوں اور تم قسمت والے ہو کہ میں تمہیں ملا ہوں۔ بیج نے رؤوف کو بتایا کہ اگر وہ اسے پیار اور محنت سے اگائے گا تو یہ ایک ایسا درخت بنے گا جو ہر سال ایک سنہری پھل دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ لالچ نہ کرنا اور درخت کے پہلے پھل کو صرف نیک کام میں لگانا۔ رؤوف روز بیج سے باتیں کرتا، پانی دیتا، مٹی کو نرم کرتا۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر ہنستے، ارے یہ پاگل کسان بیج سے باتیں کرتا ہے۔ بچوں نے اس کا نام رکھ دیا بیج والا بابا، مگر رؤوف نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ بیج کبھی کبھی مزاحیہ باتیں کرتا، جیسے آج دھوپ تیز ہے، مجھے تو دھوپ کا چشمہ لا دو، یا وہ کہتا کل بارش ہوئی تو میرا سر دھل گیا، اب میں بالکل فریش لگ رہا ہوں۔ چند ہفتوں میں بیج سے ایک ننھا سا پودا نکلا، مگر وہ عام پودا نہیں تھا۔ اس کے پتے ہلکی سنہری روشنی میں چمکتے تھے، رات کو تو جیسے پورا گملہ جگنو کی طرح روشن ہو جاتا۔ گاؤں والے حیران تو ہوئے مگر پھر بھی مذاق بناتے رہے۔ پودے نے رؤوف سے کہا، وقت آ رہا ہے مگر یاد رکھنا پہلا پھل تمہارا امتحان ہوگا۔ گاؤں کے چند لالچی لوگ، کمال چچا جو سب سے زیادہ خود غرض تھے، اور ان کا بھتیجا جاوید، دونوں نے پودے کو دیکھ کر منصوبہ بنایا کہ رات کو اسے چرا لیں گے۔ مگر جب وہ چوری کرنے آئے تو پودے نے اونچی آواز میں کہا، چور، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آواز سن کر پورا گاؤں جاگ گیا اور چور بھاگ گئے۔ اس دن کے بعد گاؤں والے پودے سے تھوڑا ڈرنے لگے۔ کچھ مہینوں بعد پودا ایک بڑے درخت میں بدل گیا، اور پھر ایک دن صبح سورج نکلتے ہی درخت کی ایک شاخ پر ایک زبردست سنہری چمک نظر آئی۔ یہ پہلا سنہری پھل تھا۔ بیج جو کہ اب درخت بن چکا تھا، اس نے رؤوف سے کہا، رؤوف، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم اسے بیچ کر اپنی جیب بھرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اصل انعام تمہیں تب ملے گا جب یہ پھل دوسروں کی خوشی کے لیے استعمال کرو گے۔ رؤوف نے سوچا اور فیصلہ کیا، اس پھل کو بیچ کر گاؤں میں اسکول بنائے گا تاکہ سب کے بچے پڑھ سکیں۔ رؤوف نے وہ پھل بیچ دیا
और फल से हासिल होने वाले पैसों से स्कूल बन गया। गांव के बच्चे पढ़ने लगे और रऊफ की इज्जत सबके दिल में बढ़ गई। दरख्त हर साल एक सुनहरी फल देता रहा और रऊफ हर बार इस पैसे से गांव में कोई नेक काम ज़रूर करता। कभी कुआं खुदवाता, कभी गरीबों की शादी करवाता। दरख्त ने एक दिन हंसते हुए कहा, देखा, नेकी का फल हमेशा सुनहरी होता है। सालों बाद जब रऊफ बूढ़ा हो गया, दरख्त ने आखिरी बार सुनहरी फल दिया। रऊफ ने वो फल स्कूल के सब बच्चों में बांट दिया और अगली सुबह गांव के लोग देखते हैं कि दरख्त की जड़ों के पास एक नया छोटा सा पौधा उगाया है, जो शायद अगली नस्ल के लिए एक नया जादुई सफ़र शुरू करने वाला था। नेकी, मोहब्बत और कुर्बानी वो बीज हैं जो हमेशा सुनहरी फल देते हैं।